عمران خان کی طرف آئیں جی کہ سیاسی مقبولیت کا گراف بڑھ رہا ہے، تیسرا متبادل بھی ہے، لگتا ہے ہر کوئی ان کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں، لیکن ان کی لڑائی بھی سب سے، اگرچہ آج ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، اگر یہ حالات خراب ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب تو نظام کو سنبھالنے کی حتی المقدور کوشش کریں گے، کیونکہ ان کی اسٹریٹجی یہی رہی ہے، یہی کنکلوژن ہے۔ عمران خان کیا کریں گے؟ گو ہیڈ۔ دیکھیں پی ایم ایل این اس وقت موسٹ اسٹیبلشڈ ویل سیٹلڈ جماعت ہے، پی ٹی آئی اس سٹیج کے اوپر ابھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو پاپولر سپورٹ یوتھ کی ملی ہے اور اربن ایریاز کی حد تک اس کی فالوئنگ بھی عمران خان کی ذات کی حد تک بہت اچھی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے دو چیلنجز سامنے تھے، ایک اس کا میجر ووٹ بینک وہاں سے ملنا ہے جن لوگوں نے پی ایم ایل این کو رائٹ یا سینٹر آف دی رائٹ جنہوں نے ووٹ مسلم لیگیوں کو، ساری مسلم لیگیں کر لیں، جنہوں نے مسلم لیگیوں کو ووٹ کرنا تھا، اسی گروپ نے، اسی جو ووٹنگ گروپ ہے اسی نے پی ٹی آئی کو بھی لارجلی ووٹ کرنا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے جس کو عمران خان لے کے باہر نکلے تھے اور اس نے کانشیسلی پی ایم ایل این کو ہٹ کرنا شروع کیا، بڑی کلیور اسٹریٹجی تھی، شہروں کی حد تک ورک کی۔ اب سٹیج وہ ہے کہ اگر ٹرائنگولر فائٹ میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کھڑے ہوتے ہیں، پنجاب کی حد تک آ جائیں، ابھی سندھ انٹیریئر ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو اس ٹرائنگولر فائٹ میں پی ایم ایل این کا بڑے پیمانے پر ووٹ پی ٹی آئی ڈیوائیڈ کرے گی، کچھ حلقوں میں ہو سکتا ہے جیت جائے پی ایم ایل این جیت جائے، کچھ میں پی ٹی آئی جیت جائے، لیکن جہاں نیرو مارجن ہوگا وہاں پیپلز پارٹی بینیفٹ کرتی ہے۔ اس میں اگر میں انٹرفیئر کر پاؤں، یہ تو ہوگی نا الیکٹرل پالیٹکس کی، اگر پی ٹی آئی اگلے 3 ہفتوں کے اندر، 4 ہفتوں کے اندر کوئی بڑا کرائسس سامنے آ جاتا ہے، بڑے پیمانے پر لڑائی چھڑ جاتی ہے، سسٹم جو ہے وہ پیرالائز ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ انہوں نے تو اپنے اندرونی الیکشن کروانے ہیں، ابھی ان کے تو آفس بیررز بھی نہیں ہیں، بڑی ایکسرسائز کرنی ہے، الزامات پی ایم ایل این نے لگا دیے ہیں، آج انہوں نے ان کو کورٹ لے کے جائیں گے وہ، تو پی ٹی آئی ڈو یو تھنک اس پوزیشن میں ہے کہ اس کرائسس کے اوپر کوئی پوزیشن یا سٹینڈ لے پائے؟ پہلے سب ایکسٹریم کرائسس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ٹاپ موسٹ لیڈر ہے وہ رسپونڈ کیسے کرتا ہے۔ بڑے ایک شاید ریلیونٹ مثال نہ ہو لیکن بورس یلسن کا رائز جب ہوا تھا تو بورس یلسن کے پیچھے اس وقت بہت بڑی آپ کو ایک آرگنائز فورس نہیں تھی، ایک سچویشن میں اس نے ایک پوزیشن لی تھی اور وہ رائز کر کے ایکسل کر گیا۔ اب اٹ وڈ ڈیپینڈ کہ اس وقت ایسی ایکسٹریم ایک کرائسس سچویشن ہے، آپ کی ملٹری ٹیک اوور ہو گئی ہے یا جوڈیشری کی بڑی کنفرنٹیشن تھی، جوڈیشری نے ایسا کوئی فیصلہ دے دیا ہے، آپ ہیڈ آن کلین کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت نواز شریف کیا پالیٹکس کھیلتے ہیں؟ کیا وہ آ کے اسلام آباد کھڑے ہو جاتے ہیں یا عمران خان کیا پالیٹکس لیتے ہیں؟ دو چیزیں عمران خان کے بارے میں، جو عمران خان کی اچانک جو پاپولرٹی بڑھی ہے وہ تقریباً سال بھر سے جو ہم نے دیکھا تھا، اس سے پہلے جو ہے ایک بالکل درمیانہ درجے بلکہ اس سے بھی کم ان کی لاہور کے بعد، لیکن اس میں یہ کہ پوری سیاست جو عمران خان کی رہی ہے وہ یہی تھی کہ ڈس انچینٹمنٹ جو ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز سے، اس کی وجہ جو ہے عمران خان کی سپورٹ بڑھی تھی اور لوگوں میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 1970 کے بعد پہلی دفعہ ایسی صورتحال بن کے آئی تھی جہاں پہ لوگوں کی خواہش تھی کہ تبدیلی آئے، وہ اس کی وجہ سے عمران خان کی طرف لوگوں دیکھنا شروع ہو گئے۔ لیکن اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرل پالیٹکس سے تو ڈائنامکس بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جہاں پہ ایک سنسیئرٹی ضرور ہے، ہی از انٹیسٹڈ، ان کے متعلق جو ہے کہ انہوں نے 2-3 اچھے کام کیے ہیں، لیکن عمران خان کا سب سے بڑا جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ اس سپورٹ کو یا جو ایک لحاظ سے جو اپیل ہے ان کو وہ کنورٹ کر سکتے ہیں ایک آرگنائز پولیٹیکل فورس کی صورت میں جو کہ الیکشن بھی جیت سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت خامی ہے۔ عمران کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ عمران کی پوری سیاست ابھی تک جو ہے وہ ریوالو کر رہی ہے چند 3 سلوگنز پہ، جو کہ پورے جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایجیٹیٹو ہیں۔ نمبر 1 ایکچولی کرپشن، نمبر 2 جو ہے ان کا یہ ڈرون اسٹرائک، اور تیسرا جو ہے وہ جوڈیشری کے جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ عوام کی آواز بن سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ تبدیلی کی طرف جاتے ہیں یا لوگوں کی جو ہے امید کی طرف بڑھانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کے میں ایک پروگرام کی ضرورت ہے جو کہ عمران خان اس وقت نہیں دیکھ چکے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ذرا واپس اس طرف لے کے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر بحران 3 دن، یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ الیکٹرل پالیٹکس، بحران 3 دن میں، 3 ہفتوں میں، 1.5 مہینے میں سامنے آ جائے گا تو عمران کیا کرے گا ان تمام پرابلمز کی جو آپ نے آئیڈینٹیفائی تو what can he do possibly؟ دیکھیں اسٹینڈ لے گا کہ جی ایک اسٹینڈ تو لیں گے، میرے خیال یہ کہ سب کی مجبوری بن کے آئی ہے۔ اگر فرض کیجئے عمران خان کی اس وقت جو سیاست ہے اس میں اگر کوئی اس قسم کا بحران آتا ہے تو عمران یعنی بغیر چاہے بھی جو ہے اس کا حصہ بن، یعنی اس ایجیٹیشن اس کے خلاف جو ہے یا اس کے جو ایک لحاظ سے بھنور میں جو ہے آ جائیں گے، کیونکہ اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے ہوں گے، جو شائے وے کرے گا وہ لوز کرے گا۔
یہ ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہوگا, اس میں دے ہیو ٹو ٹیک پوزیشن. ود عمران خان یو نیور نو وہ کیا ڈیسیژن لیں گے. یعنی ان کا جو پولیٹیکل ایکیومن ہے اس کے اوپر بہت سوال ہیں. وہ الیکشن نہیں لڑتے, پہلے لڑتے ہیں پھر لڑتے نہیں ہیں, پھر اپنے ساتھ کس کو بٹھاتے ہیں. ایک جو پولیٹیکل میچورٹی ہے جو باقی لوگوں میں ہے, گیم پوری پولیٹیکل الیکشن لڑنے نہ لڑنے کے اوپر نواز شریف صاحب بھی دیکھیے ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ یہ کہیں کہ الیکشن نہ ہو. ٹھیک, ان کے لیے یہ بھی, لیکن کیا اگر فوج آ جائے گی تو وہ کیا کریں گے, یہ بہت مشکل سوال ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی الیکشن ہی وہ بیٹل فیلڈ ہے جس کے اندر ان کو کھڑے ہونا. ٹورڈز دی اینڈ ذرا آرمی کی طرف آئیں کہ بین الاقوامی حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر افغانستان کو سٹیبل ہونا ہے تو بین الاقوامی کمیونٹی کو انگیج زرداری صاحب کے ساتھ نہیں کرنا, آرمی کے ساتھ کرنا. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. اگر نیٹو سپلائیز کھلتی ہیں اور سامان نے اندر جانا ہے اور ادھر کے سامان نے باہر رہنا ہے تو اس میں بھی آرمی کا مرکزی کردار ہے. اگر اس امریکن الیکشن ایئر کے اندر کوئی بڑی ٹرافی ان کو چاہیے, اگر ایمن الظواہری کو پکڑنا ہے فار انسٹنس, اوباما صاحب کی ریٹنگز کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, تو اس میں بھی زرداری صاحب نے نہیں پکڑ کے دینا, وہ آرمی نے کام کر کے دینا ہے. سعودیز ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, یو اے ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, ٹرکی ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے, چائنا ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. اندرونی حالات آپ کے سامنے ہیں, کرائسس بہت بڑھ جاتا ہے. کیا آپشنز ہیں؟ مارشل لا لگ نہیں سکتا. واٹ ڈو دے ڈو؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ بات ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو آرمی کا اس وقت رول ایک لحاظ سے نیشنل سیکورٹی کے اس پہ جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی وجہ جو ہے آپ نے خود بتا دی کہ جو افغانستان میں جو صورتحال ہے, یا اسی وجہ سے جب الٹیمیٹلی امریکنز بھی بات کرتے ہیں تو پھر وہ آرمی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر امپلیمنٹ کرنا ہے چیزوں کو تو آرمی ہی کرے گی. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ان کا اگر ڈومیسٹک پالیٹکس میں اثر نفوذ دیکھا جائے تو بہت ہی کم ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی دو وجوہات رہی ہیں جو سمجھنے کی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو 2008 کے بعد جو ہم کہتے ہیں جمہوری دور ہے, وہ 1990 کی جمہوری دور سے بہت فرق ہے. اس میں فرق سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ اس وقت جو ہے پولیٹیکل فورسز ایک کمپلیٹلی ڈیوائیڈڈ تھی. ابھی ایک سب سے بڑی جو تبدیلی آئی تھی 2008 کے بعد میں کہ every political party which was in the parliament had a stake in the system. ٹھیک, اور اس کی وجہ سے دیکھا جائے تو وجہ بھی یہی ہے کہ 4.5 سال تک یہ چل سکی ہے, چاہے وہ نواز لیگ ہو, چاہے وہ کاف لیگ ہو, چاہے سسٹم میں آپ زائد مفلوج ہو جائے, جو ہے, لیکن اگر آپ سسٹم میں مفلوج ہو جائے جس کے اندر ساروں کا سٹیک ہے, ہاں, تو بھی جو ہے اگر فرض کیجیے آرمی کی طرف دیکھ سکتے ہیں لوگ. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے کہ آرمی اگر کوئی اپنے آپ کو باقاعدہ کوئی مداخلت کرے تو اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. لیکن یہ ضرور کہا سکتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین جو کاکڑ کا واقعہ ہوا تھا شاید اس حد تک کچھ کر سکے. لیکن اس میں تو ایگری کیا, دیکھیں نواز شریف صاحب نے اس کے اندر ایگری کیا تھا, کاکڑ صاحب نے, وہ نواز شریف صاحب نے ایگری کیا تھا اس کے اندر کہ میں دیٹ واز پارٹ آف اے ڈیل. وہ جو پوکنگ کرنے کا دیٹ از ایکچولی مور میتھ دین ریئلٹی, وہ تو پہلے ایگری کیا گیا. آرمی کا کیا رول ہے؟ ریاست مفلوج ہو جاتی ہے, حکومت پیرالائز ہوتی ہے, لڑائی بڑھ جاتی ہے. ہیڈ آن تو شاید وہ مطلب مارشل لا تو لکس ویری ان لائکلی کہ وہ خود آ کے چیزوں کو کنٹرول کریں گے. لیکن آئی تھنک یہ کہنا کہ وہ بالکل ہی ان کا کوئی کنٹرول نہیں رہا یا ان کا کوئی کسی قسم کا رول نہیں رہا سیاست کے اندر, وہ بھی شاید آئی تھنک درست نہیں ہے. ایک تو یہ کہ کچھ ان کو بھی ایک طریقہ پتا ہے, کچھ ہمارے لوگ بھی وہ قفس کے عادی ہیں, وہ ان کو دیکھ کے ہی بات کرتے ہیں کہ کیا واٹ ول سیل. آئی تھنک اگر وہ جو بھی کریں, ایون اف دے ٹیک دا کنٹری ٹو اے پوزیشن جو کہ بہت حد تک پولیٹیکل الائنسز اس طرح کے ہیں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آ جاتی ہے, تو پریٹی مچ دیئر جاب از ڈن. بیکاز ایک اسٹرانگ نیشنل گورنمنٹ جو آئے گی, جو فوج کو اس کی احاطے میں رکھے گی, تو شاید وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. وہ ہمارے سول ملٹری ریلیشنز میں لیکن ایک پارلیمنٹ جو ہے یا پولیٹیکل کرائسس اس کا امیڈیٹ ٹرم کے اندر, اس سے ملک چل تو نہیں رہا نا جی. اور جو ملک چل نہیں رہا وہ ان کے فائدے میں نہیں ہے. اٹس نو لانگر از اے کوسچن کہ گورنمنٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی. گورنمنٹ کے بڑا مشکل ہے کہنا کہ ان کے فائدے میں ہے یا نہیں ہے. ڈو دے وانٹ کہ وہ کہتے تو ہیں کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ بہتر فیصلے کرے, سیلریز نہیں ہوں گی, ڈیفینس بجٹ نہیں ہوگا. اگر آپ پیورلی انسٹیٹیوشنل اینگل سے دیکھیں, ملک اگر مفلوج ہے تو ان کے فائدے میں نہیں آتا. لیٹ می گیٹ اے ورڈ فرام ہم دین کم ٹو یو. گو. طلعت صاحب, میرے خیال میں آرمی کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. زرداری صاحب کی جب حکومت بنی تھی تو نگرے پونٹے اور ریچرڈ بوچر کے ساتھ اس وقت جنرل مشرف اور آرمی نے ایز انسٹیٹیوشن بیٹھ کے اس ارینجمنٹ کو طے کیا تھا. اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں تو نئے جو بھی سیٹ اپ بننا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہ جو ایک درمیان میں کہیں کہیں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ سال ایک کے لیے ٹیکنوکریٹس لے آئیں, اکانومی سیدھی کر دیں گے, یہ کبھی ورک نہیں کر سکتا. وہ ایک سال میں آپ چیزیں سنبھالتے ہیں, اگلے 2 سال میں پھر آپ بگاڑنے کی طرف جاتے ہیں.
تو ان کا جو پرائمریلی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے آرمی کی، میں نہیں کہتا کہ وہ کمزور پلیئر ہیں، میجر پلیئر ہیں، وہ یہ ہونی چاہیے کہ سلیکشن پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس سے پہلے بحران آ گیا تو کیا کریں گے الیکشن سے؟ یہ تو سارے الیکشن سے پہلے طلعت صاحب بحران کا حل الیکشن پہ ہی جا کے منتج ہونا چاہیے. بحران کا حل جو ہے وہ صحیح ہے کہ اگر الیکشن کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار استعمال ہوتا ہے تو ایک لانگ ٹرم انسٹیبلٹی پاکستان میں ہوگی جو کسی قابو میں نہیں رہے گی. I have to close the program here, unfortunately. Thank you very much. ناظرین، دوسری جماعتوں کا معاملہ رہ گیا، وہ ہم کسی اور پروگرام میں بھگتائیں گے، لیکن آپ کو ہم نے جنرل اسپیکٹرم دے دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بحران تو ہے، لیکن جو روایتی طریقے تھے اس بحران کو حل کرنے کے، ڈیفیوز کرنے کے یا اس کو ختم کرنے کے، وہ اب قابل عمل نہیں رہے ہیں. نئے طریقے جو ہیں ان کے اوپر رائے بٹی ہوئی ہے، نیا طریقہ ہے کیا. لیکن بحران اگر گمبھیر ہوا تو دیکھتے ہیں کہ آرمی کا کردار کیا ہوگا اور اپوزیشن کے اندر PMLN اور عمران خان صاحب کا کیا کردار ہوگا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.